مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کبھی مسلمان کسی ملک میں آباد ہو رہے تھے، ان کی اپنی ایک قانونی روایت موجود تھی، انہوں نے اگر کسی چیز کو اپنانا تھا تو اس کو اپنا کر اس کو بہتری میں لے کر آتے. تو اس نفسیاتی پہلو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی اپنی ایک ہسٹری بھی تو بن چکی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کوئی میرے سامنے نقطہ لے کر آ رہے ہیں، میں اس کی اصل تلاش کروں گا، لیکن ہسٹری سے جو نیریٹو بن چکے ہوتے ہیں، جو کانسیپٹ بن چکے ہوتے ہیں، اس کو بھی تو تحلیل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مناسبتیں لوگوں کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم انہی بحثوں میں، عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو زیرو سے پھر کیسے شروع کیا جا سکتا ہے نہیں قرآن پہ جا کے؟ جس بات کا آپ نے سوال کیا ہے وہاں پر ہمارا اختیار موجود تھا. یعنی ہمیں ملک میسر آ گئے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ 57 ملک مسلمانوں کو نیم خود مختاری سے ہی دے دیے گئے. اس لیے کہ یہ جس کو ہم نیم خود مختاری کہتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے. بڑی طاقتیں ہیں جن کے تحت، جن کے حلیف کی حیثیت سے چھوٹے ملک اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. یعنی گویا اب تک کا نظام یہی ہے کہ یا آپ بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس وقت پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں جینا ہے. اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے معاملات کو جاری رکھیں گے. تو وہاں آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ میں نے ابھی یہ سوال اٹھایا کہ وہ ہمارا اختیاری دائرہ ہے. یہ بات کہ ہم نے یہاں کون سا قانونی نظام اختیار کرنا ہے، ہم نے کس زبان کو اپنی سرکاری یا قومی زبان بنانا ہے، یہ ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں. اس پہ ہم فیصلہ کر سکتے تھے. ٹھیک، اس میں بین الاقوامی طور پر ہم کسی چیز کے پابند نہیں تھے. بہت اچھی مثال. ہاں، اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کی قانونی روایت موجود تھی. تو مسلمانوں کی قانونی روایت کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ یعنی قانونی روایت مسلمانوں کی قرآن و سنت ہی کے تحت وجود میں آئی ہے. جی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہو سکتی ہے. انسانی کام تو کبھی اس سے بالا تر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی موجود تھی. ہم جب کسی مملکت یا کسی سلطنت کی بنا ڈالتے ہیں تو وہاں آپ خلا میں نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک. آپ کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت سے اجتہاد کرنے کا اب عمل شروع کریں گے. وہاں آپ کو کوئی بنیاد چاہیے جس سے کل معاملات شروع ہو جائے. ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے سامنے 3 بڑی قانونی روایتیں موجود تھیں: کامن لا کی روایت، سول لا کی روایت اور خود مسلم لا کی روایت. اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلم لا کی روایت کو بنیاد بنا کر ہمیں ابتدا کر لینی چاہیے تھی. دیکھیے خود مسلم لا کی روایت میں شافعی روایت بھی ہے، حنبلی روایت بھی ہے، ابن تیمیہ کی روایت بھی اب کہا جا سکتا ہے کہ بڑی حد تک جزیرہ نما عرب میں سامنے آ گئی ہے. تو مختلف روایتیں ہیں. ان میں سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پاکستان میں مثال کے طور پر فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو وہاں حنفی روایت کو اختیار کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پس منظر میں وہی روایت موجود ہے. ہمارے ہاں اس کے علماء پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے دینی نظام میں اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے. تو جب آپ مملکت کے یا معاشرے کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں تو وہاں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو وہاں سے ابتدا کر لی جائے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مسلمانوں نے جب اپنی سلطنت قائم کی اس سے پہلے جزیرہ نما عرب میں کسی باقاعدہ سلطنت کا سوال ہی نہیں تھا. قبائلی نظام قبائلی طریقے سے چلایا جا رہا تھا. یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی، رسالت مآب کی دعوت سے پہلے بھی ایک نظام موجود تھا، لیکن وہ کوئی باقاعدہ ریاست کا نظام نہیں تھا. جب مسلمانوں نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تو دفتری نظام کیسے چلایا جائے؟ تو آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک لمبے عرصے تک دفتری نظام وہی اختیار کیا گیا جو رومیوں کا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی وہی تھی. اچھا، اس میں خدمات بھی انہی لوگوں سے لی گئی. ٹھیک، یعنی وہی لوگ تھے جو سارا مسلمانوں کا دفتری نظام چلا رہے تھے. اس دفتری نظام میں یہ کہیں آ کے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زبان تبدیل کی گئی اور پھر بتدریج اس کو مسلمانوں نے اپنی زبان میں بدلا، اپنی روایات کے مطابق تبدیل کیا، اور پھر جب ہمارے ہاں فقہی روایت قائم ہوئی تو اس کے اثرات بھی اس کے اوپر پڑے، چنانچہ دکھائے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں، اس میں کوئی مختلف طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا.